منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے فرقہ واریت اور اس کے معاشرے پر اثرات۔ فرقہ بندی کا بنیادی سبب تعصب ہے۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کی بات کو سننا، اس پر کھلے دل سے غور کرنا اور تحقیقی انداز سے سوچنا چھوڑ دے تو گروہ بندی وجود میں آتی ہے۔ انسان اپنی ذات میں قید ہو کر باقی تمام انسانوں کو گمراہ سمجھنے لگتا ہے، تحقیق کا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور معاشرے پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اقبال کے زمانے میں فرقہ بندی کی بدولت جو حالات تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، اور باتیں تو خیر ابھی تک ان مسلمانوں کے مذہبی نزاعوں کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آئے دن ایک نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھ کر باقی تمام نوع انسانی کو جہنم کا ایندھن قرار دیتا ہے۔ غرض کہ ان فرقہ آرائیوں نے خیر الامم کی جماعت کو کچھ ایسی بری طرح منتشر کر دیا ہے کہ اتحاد و جنگاگت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت سے پہلے برہمنوں کی طاقت بہت جابرانہ ہو گئی تھی۔ ذات پات کے قاعدے زیادہ سخت ہوتے گئے۔ ذات پات کی پابندیوں سے انسان اور انسان کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ اونچی ذات والوں سے سخت نالاں تھے، جو نیچی ذات والوں کو حقیر سمجھتے تھے اور علم کے دروازے نیچی ذات کے لوگوں کے لیے بند رکھے تھے۔ ان کے لیے بہتر زندگی گزارنا ممکن نہ تھا۔ اسلام کی قربت سے ہندو معاشرے کی یہ حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی اور ذات پات کی پابندیوں میں بڑی حد تک نرمی اختیار کی گئی، اور نیچی ذات والوں کے لیے زندگی گزارنا پہلے کی طرح مشکل نہ تھا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے ہندو معاشرے سے منفی اثرات کو اخذ کیا۔ ذات پات کی پابندیاں، جن کا تصور اسلام کی حقیقی تعلیمات میں قطعاً نہ تھا، رائج ہونے لگا، اور مسلمان معاشرہ مساوات اور بھائی چارے کے زیریں اصولوں سے متواتر دور ہوتا گیا، جس نے مسلمانوں کی قومی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ قومیں منتشر ہو جائیں تو وحدت ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ بد نظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ منتشر اور بد نظمی کا شکار معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوا کرتے۔ دوستو، ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔